الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کچھ تفصیل سود کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور ہم پڑھیں گے زمین میں خشکی میں یا تری میں، زمین تو پوری زمین ہے، خشکی اور تری میں فساد جو پھیل رہا ہے نا، اس کی مین وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ روم ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 38 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ آپ دیں قرابت داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو، اور مسافر کو بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں 3 مصارف بیان ہوئے ہیں، لیکن جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں غالباً پورے 8 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کی تھوڑی تفصیل میں نے ہر ایک کی کل بتا دی تھی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تمہیں پتہ ہے، بلکہ چلو وہ اس آیت میں ابھی وہ حدیث سناؤں گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو کچھ تم دو سود سے تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں سے، تو نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں وہ، اور جو کچھ تم دو زکوٰۃ سے، اس کے ساتھ تم چاہتے ہو اللہ کا چہرہ، تو یہی لوگ ہیں کئی گنا بڑھانے والے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ اسلام میں جو زکوٰۃ ہے اور اس سے تو مال کم ہو رہا ہے، جو ہم سود پہ کام کر رہے ہیں اس سے تو مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ جو تم سود کا کاروبار کر رہے ہو، اللہ کے ہاں اس سے مال نہیں بڑھتا، اور بلکہ الٹا گناہ ہے، اس کا حرام ہے۔ سود کا کاروبار حرام ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اور تم جو زکوٰۃ میں سے دو، اپنی زکوٰۃ میں سے، تو ان کا مال اللہ کے یہاں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو یقیناً اللہ سے اچھے حال میں ملنے والے ہیں، یعنی، ٹھیک ہے۔ دیکھو سود جو ہے نا، جیسے شراب حرام ہے نا، ایسے ہی سود بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کی بنیاد سود پہ رکھی جا رہی ہے، ہر چیز کی بنیاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت یعنی ایسا آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ سود کا دھواں ہر ایک کو لگے گا۔ بے شک جو نہیں بھی لیتا نا سود، یا نہیں بھی کاروبار کرتا، اس کو بھی سود چھوئے گا۔ یہ سارے بینکس، ٹھیک ہے، یہ انشورنس کمپنیز جتنی بھی ہیں یہ ہو گئیں، اس کے علاوہ اور جو انویسٹمنٹ فرمز ہیں جتنی بھی، جہاں لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ سب کچھ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ سختی سے منع ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات بہت خراب حال میں ہونے والی ہے۔ پتہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہی حال میں ملے گا، قیامت والے دن وہی حال میں ہوگا جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر بابلا کر دیا ہو، وہ اس حال میں ہوگا۔ سود اسلام میں بالکل حرام ہے،
صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے حلال مال سے، پاک مال سے، ایک تو پہلے چیز یہ ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال کا صدقہ قبول کرتا ہے، بس پاک مال قبول کرتا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ناجائز یا حرام مال کو قبول نہیں کرتا، چاہے جتنا بڑا صدقہ کیا جائے۔ اس سے آپ کسی کا گھر بنوا دو، کسی کو حج کرا دو، حرام مال سے جو بھی صدقہ خیرات کیا جائے گا اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے ہی نہیں۔ اللہ صرف جو قبول کرتا ہے وہ پاک مال کو قبول کرتا ہے بس۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں اپنے پاک یا حلال مال سے کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ جیسے تم لوگ گھوڑی کا بچہ پالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے، اس زکوٰۃ کو یا جو بھی اللہ کی راہ میں اپنے حلال مال سے دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے اور قیامت والے دن کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں 700 گنا تک اللہ بڑھا دے گا، اور وہ ایک پہاڑ کے برابر بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا قیامت والے دن۔ یعنی ایک مثال دی گئی کہ اگر ایک کھجور کی مثال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کھجور کو ایک پہاڑ کے برابر بنا کر اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہے حلال کی۔ رشوت ہو گئی، ناپ تول میں کمی ہو گئی، دھوکہ دے کے بیچنا ہو گیا، یہ سارا کے سارا حرام زمرے میں آتا ہے۔ میں نے ہر ایک کی مثال تفصیلاً دی تھی، مٹھائی والوں کی، دودھ والوں کی، گوشت والوں کی، درزی کی، پیٹرول پمپ والوں کی، سبزی والوں کی، فروٹ والوں کی، ہر ایک کی مثال میں نے دے دے کے بتایا تھا ہمارے معاشرے میں کس کس طریقے سے کیا کیا اپنی عقل لگا کرنا اور 2 نمبری کر رہے ہیں۔ ابھی خیر ہم بات کر رہے ہیں سود کی۔ سود جو ہے نا وہ بالکل اسلامی سسٹم نہیں ہے، اور اس کے اور کیا نقصانات ہونے وہ آگے چل کے آیتوں میں بتاتا ہوں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے رزق دیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں۔ یعنی اللہ رب ہے، ٹھیک ہے، یہ توحید ربویت ہے کہ اللہ ہی واحد عبادت کے لائق ہے اور اسی کا اختیار ہے ہر چیز پر، کہ وہ رب ہے، کہ اسی نے پیدا کیا، وہی مارے گا اور وہی پھر زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو کر سکے ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ وہ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ وہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے جو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اور وہ اللہ پاک ہے، برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ قرآن میں اتنا شرک کا آیا ہے، میں بار بار یہی کہتا ہوں دیکھو بیٹا کوئی تو وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے نازل کی ہیں نا۔ تم ہر گھر میں قرآن کی آیت پڑھو، پورے کے پورے، ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان، پورے کے پورے پاکستان والے کہیں گے بالکل صحیح ہے، لیکن 99% انہی گھروں میں شرک ہو رہا ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی احادیث سے دور ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی اگر وہ جائے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگو تو اللہ سے مانگو۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روٹی روزی کا، فلاں چیز کا، اس کا اختیار دوسرے کے اس میں، فلاں صحت دے سکتا ہے، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں در پہ جاؤ تو یہ ہوگا، وہاں سے یہ ملے گا، اس کو یہ فائدہ ہوا، اس کو یہ ہوا، ایسا ہوا تو یہ فائدہ ہوا. اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا. ایک تو یہ جب سے ایسٹرولوجی آئی ہے، یہ ستاروں کا علم جو آیا ہے کہ آپ کا یہ مہینہ کیسا رہے گا، ٹی وی پہ، خبروں میں اور میڈیا پہ لوگ اتنا شرک کی طرف جا رہے ہیں. یہ بدترین شرک ہے. اس شرک کی وجہ سے پوری یونانی قوم تباہ کر دی گئی تھی. میں نے حدیث بھی سنائی تھی اس کے بارے میں. اور پھر جو شگن لینا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، فلاں ایسا ہو جائے گا، یوں کرو تو ایسا ہو جائے گا، چاند گرہن میں یہ نہیں کرو، سورج گرہن میں یہ نہیں کرو، فلاں وقت پہ یہ نہیں کرو، فلاں وقت پہ یہ نہیں کرو. سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے میں نحوست نہیں رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نحوست نہیں ہے سفر کے مہینے میں بھی، اور نہ الو کا کچھ اس میں ذکر ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم کب اپنی ایک قیدی والی زندگی سے نکل کر دین کی طرف آئیں گے؟ ٹھیک ہے. وہ بہرحال یہ ساری باتیں وہ ہیں جو شرک کے زمرے میں لے جاتی ہیں انسان کو سیدھا سیدھا، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، یا جو بھی ہو. صحابہ کرام کی حدیث نہیں سنائی تھی میں نے؟ وہ صحابہ کرام تھے کہ رات سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، آرام کیا، صبح میں بارش ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں نے اس حال میں صبح کری کہ وہ توحید پر تھے، اور تم میں سے کچھ لوگوں نے اس حال میں صبح کری کہ انہوں نے شرک کیا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے تھی، اللہ نے برسائی ہے، وہ توحید پر تھے. اور جنہوں نے یہ سوچا کہ بارش فلاں فلاں ستارے یا سیارے کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے شرک کیا. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور تری میں، یعنی سمندر میں، اس وجہ سے جو کمائے لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ اللہ مزہ چکائے انہیں بعض کو اس کا جو انہوں نے عمل کیے، شاید کہ وہ رجوع کر لیں. یعنی اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین پر اور سمندر دریاؤں میں کیا آ گیا؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد آ گیا. یہ فساد سے کیا مراد لیا مفسرین نے؟ فساد سے مراد لیے اللہ کے عذاب، زلزلے، طوفان، آندھی، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ، مہنگائی کا ہو جانا، کشتیوں جہازوں کا ٹوٹ جانا، پھٹ جانا، گر جانا، تباہ ہو جانا، اس طرح کی ہلاکتیں، قتل و غاری، چوری، جھوٹ، کرپشن، یہ ساری چیزیں مراد لی ہیں. کس وجہ سے؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. لوگ اپنے اعمال صحیح کر لیں، سارے کے سارے جتنی بھی زمین میں جو برائیاں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی، خود ہی اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی. ایک اس کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک فاجر آدمی، یعنی فاجر، فاسق یا بدکار آدمی، گنہگار آدمی کو موت آ جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے وہ، تو نبی نے فرمایا اس سے صرف انسانی خوش نہیں ہوتے، ان سے جانور اور جو درخت ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دنیا سے چلا گیا. سوچو کتنی بڑی حدیث ہے یہ. پھر اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یہ جو فساد پھیلا ہے یہ بدعمالیوں کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ اعمال ہم لوگ صحیح کر لیں اور ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے، دوسرے کو چھوڑے. ہمارے یہاں دیکھا دیکھی بہت ہو رہا ہے. میں نے ایک سے کہا، گوشت والے سے، میں نے کہا یار یہ تم گوشت میں سے چھیچڑے نکال رہے ہو،
یہ تم رات میں الگ بیچو گے، یہ گوشت الگ، جبکہ اس کے پیسے تو تم لوگ گاہکوں سے لے رہے ہو، گاہکوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو کیا کر رہا، سب بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ ایک مٹھائی والے سے پوچھا، میں نے کہا یار تم مٹھائی کا ڈبہ تم مٹھائی کے ریٹ میں تول کے دے رہے ہو، یہ 20 روپے کا ڈبہ ہے، 1500 روپے کلو مٹھائی ہے، اور تمہارا 1 پاؤ کا یہ ڈبہ ہے، تو تم اس میں کہہ رہا سب بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ خود سوچو وہ بندے اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں قیامت والے دن، کیا وہ یہ بولیں گے کہ ہاں یا اللہ اگر ان سب کو تو جہنم میں ڈالا تو پھر ہمیں بھی ڈال۔ وہاں وہ ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے یار ہم نے کیوں کیا ایسا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کرے، ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو صحیح کرے، ایک بیوی اپنے آپ کو صحیح کرے، ایک شوہر اپنے آپ کو صحیح کرے، ایک بچہ اپنے آپ کو صحیح کرے، یہ معاشرہ خود ہی بن جائے گا۔ ہر انسان اپنے آپ کو صحیح کرے۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اسی طرح معاشرہ صحیح ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 10 لوگوں پہ انگلی اٹھا دی جاتی ہے اور خود کام غلط کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ منافقت ہے، اور منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کہ وہ دوسروں کو تو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے ساری، اور سارے گناہ وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے تم سیر کرو زمین میں، پھر تم دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے ان کے اکثر مشرک ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ بتایا کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو، میں نے کتنی پیچھے جو بستیاں تباہ ہوئیں ان کا بتایا کہ فلاں فلاں علاقوں میں یہاں سے یہاں سفر کرو تو ان بستی کی نشانیاں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور تصویریں کھینچ کے سیلفیاں بنا کے واٹس اپ فیس بک پہ لگا کر آ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں سفر، پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عذاب جہاں ہوتا تھا نا، اللہ کا عذاب ہو کے چلا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں رکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کرام کو کہ اس جگہ سے گزرو نہیں، اور اگر گزرو بھی تو بہت تیزی سے سر جھکا کر گزرو، ورنہ ان کو دیکھ کے صرف عبرت پکڑو کہ اللہ نے یہاں اپنا عذاب نازل کیا ہے، اور ہماری یہاں سیلفیاں بنائی جاتی ہیں۔ سمندر پہ خدا نہ خواستہ طوفان آئے، میڈیا پہ اگر خبریں چلیں تو ایک جم غفیر سمندر پہنچ جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے سارے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے کہ بھائی کیا ہوا، ہم طوفان کی ساتھ سیلفی بنانے آئے ہیں۔ مطلب کیا وہ کوئی ایک چھوٹا سا چوزا ہے، بچہ ہے، بلی کا بچہ ہے کہ کہیں سے نکل کے آئے گا تو اس کے پیچھے بھاگیں گے، یہ جا رہا طوفان، یہ جا رہا طوفان۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کسی کو نہیں بخشتا، وہ اس میں اچھے برے لوگ دونوں طرح سے شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچے۔ سود سب سے بڑا گناہ ہے، خود بھی بچنا چاہیے سود کے بارے میں۔ تو صحیح مسلم کی میرا خیال ہے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، اس کا گواہ، اس کا لکھنے والا، سب کے سب ایک ہی ہیں، سارے کے سارے ایک ہی ہیں۔ اتنا زیادہ آیا ہے سود کے بارے میں، اور ہمارا پورا اکنومیکل جو سسٹم ہے پورا سود پہ کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ یہ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہو۔ دیکھ لو ہو کیا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چیزیں ہر ایک کی خرید سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس بڑھتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اکنومیکل کرائسس صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا ہے اور زمین میں فساد پھیل گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جو کوتاہیاں ہیں یا گناہ ہیں ان کو معاف کرے، ہمیں صحیح معنوں پر دین پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں منافقین میں شامل نہیں کرے۔ جو بھی ہم اگر جس گناہ میں یا جس بیماری میں یا جس بھی ایسے کام میں مبتلا ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس کاموں سے دور کر دے، ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.